ظفر اللہ صاحب، بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ کیا یہ مناسب تھا کہ جس کیس کی وہ خود انکوائری کر رہے تھے، میں صاف نام لیتا ہوں، اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے، تو اب نواز شریف صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اس کا ایک اہم عہدہ مل گیا، تو یہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جائے گی تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ بشیر میمن صاحب کو آپ نے نوازا ہے؟ دیکھیے، جب اس نے یہ رپورٹ پیش کی تو ہمارے تو خون کھانے والا پینے والا ثاقب نثار صاحب بیٹھا ہوا تھا. امپلیمنٹیشن بینچ تو بنا ہوا آج تک ہے. وہاں کیا ہوا؟ ہمیں تو انہوں نے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنا کے میاں صاحب کی سزا ڈسکوالیفیکیشن کو بیٹھ کے مانیٹر کیا نا، تو ان کو تو چیزیں چاہیے ہوں گی نا. اس کیس میں ایک اور پہلو بھی تھا، جیسے انہوں نے کہا کچھ نے تو مانا تھا نا. ہاں مانا تھا. ان کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ اچھا چلو چھوڑیں، ہماری گورنمنٹ تو چلو 13 سے 17 تک تھی نا. ہمارے بلڈ تھرسٹی اینمی عمران خان صاحب کی بھی 4 سال حکومت رہی، ہمیں وہ پکڑ لیتے. ایک بات اور بھی ہے اس میں، بعض سیاستدانوں نے مانا بھی ہے، میں نام نہیں لیتا. ہاں مانا، انہوں نے مانا ہے، ان کو پکڑ لیتے. لیکن یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں تو آپ کو پہلے دن سے حفیظ پیرزادہ صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں یار. میں انہوں نے مانا ہے کہ انہوں نے چیک جا کے کس کو دیا تھا، اور دراصل وہ چیک جو ہے وہ دراصل ایک پاکستان کی سیپریٹسٹ جو تنظیم ہے اس کے رہنماؤں کے لیے دیا گیا تھا. اور یار پنجاب کی ایک خاتون سیاستدان نے بھی مانا ہے. چھوڑے آگے بڑھتے. اس میں فنڈامنٹلز پہ جائیں نا. پرابلم کیا ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ آئین جو ہے نا یہ الیکشن تھوڑی کراتا ہے، یہ تو پورا پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جب مارشل لاؤں کو وہ جواز بخشتی رہے گی نا، اس کو بھی اب ہم چیلنج کریں نا. آج مجھے کیا گارنٹی ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے اور یہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے تو کہتے رہے، ان دلائل پہ کہتے رہے. میرا خیال ہے کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا. چلو نہیں، وہ الگ بحث ہے. میں تھیوریٹیکل نہیں لگے گا. 18ویں ترمیم کے بعد کیسے مارشل لا لگے گا؟ کیونکہ پاکستان کی کوئی کورٹ جو ہے اب وہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرے نہیں. بھائی وہ مجھے یاد ہے آرٹیکل 6 تھا نا، ہم نے بنایا تھا نا، اس کے بڑے حل ہے. پہلے نہیں تھا. اچھا لیکن اصل بات پہ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا شاید میں کچھ زیادہ آپٹمسٹک ہوں یا کچھ بھائی بیوقوف ہوں میں. نہیں امید ہونی چاہیے. اور ہم نے مجھے امید ہے کہ مارشل لا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. اب راستے نئے بن گئے ہیں. اب اچھا مجھے ان راستوں کا نہیں پتا. ملٹری جو ڈاکٹرن نیا ڈیولپ ہوا نا پاشا، اس کے بعد ہمارے جو کیانی صاحب کے بعد اب ہیبرڈ رجیم اور وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. وہ تھوڑا غیر اعلانیہ کبھی پھر بعد میں آئیں گے. پاکستان میں جو فنڈامنٹل پرابلم ہے نا وہ اور ہے. فنڈامنٹل ایک لائنر پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اشرافیہ اور حکمرانوں کہ کسی ایک طبقے نے یہ بات دل سے تسلیم ہی نہیں کی ہے کہ عوام کو حق حکمرانی حاصل ہے. اچھا، نہ بیوروکریٹ مانتا ہے اس کو، نہ جج مانتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے، نہ بزنس مین مانتا، نہ مذہبی طبقہ مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا. دیکھیے جب تک یہ بات پہ ہم کلیئرٹی نہیں کریں گے کہ عوام کو رائٹ ٹو حاصل ہے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ معاملہ بالکل پولیٹیکل ڈسکورس کی وجہ سے ہے. جب تک یہ وہ قوتیں الیکشن کمیشن پہ آ جائے. ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے یہ 2017 سے پہلے اس کی جو پاور تھی انڈیا کے الیکشن کمیشن سے زیادہ تھی. اب تو ہم نے ان کو وہ پاور دے دی ہیں جو یہ مانگتے بھی نہیں تھے. ٹو بی آنیسٹ اپنا ڈرافٹ بنا کے لائے تھے، ہم نے وہ بھی دے دیا ان کو جو کہتے تھے. میں نے ایک کیس میں ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو آپ کی پاور انڈیا کے الیکشن کمیشن 10 گنا زیادہ ہے. ان کی شہرت دیکھیں، ان کی پاور دیکھیں، ان کی سپائن دیکھیں اور اپنی دیکھ لیں. اور میرے بھائی معاملات گہرے ہیں پاکستان میں. لا بنا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ فیصلے لانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم نے عوام کو آج 2023 میں حکمرانی دینا ہے. اور وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے بشمول میرے اور میرے وکیلوں کے، جو کھڑے ہو کے پھر مارشل لاؤں کو جواز بخشتے ہیں. ہم ہی پیسے لے کے کرتے ہیں نا ان کو جواز. آپ بار بار مارشل لا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس نے آنا ہی نہیں تو آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری ہسٹری ہے نا، اور اب اس کی نئی شکل ہے. ہیبرڈ رجیم کیا ہوتی ہے؟ پچھلی رجیم کیا تھی؟ ہائیبرڈ رجیم مطلب یہ ہے کہ فرنٹ پہ کوئی اور ہوتا ہے. ہائیبرڈ رجیم وہی ہوتی ہے جو ہے. ہاں ہے، آگے اور ہوتا ہے، پیچھے اور ہوتا ہے. دیکھیں نا ہمیں ماننا پڑے گا نا یہ ریئلٹی ہے کہ ہماری نہیں ہے. اب ان تمام کا حل کیا ہے؟ عوام کی بیداری، سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا، عدالتوں کو سپائن پکڑنا. اس کا حل آئین پہ عمل درآمد نہیں ہے. آئین میں تو لکھا ہوا پہلے بھی تھا، 73 کے بعد لکھا ہوا تھا. 77 میں کیا ہوا؟ آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے بھائی. ایک ہوتا ہے آئین لفظ، ایک ہوتے ہیں آئین کی سپیرٹ، ایک ہوتا ہے اس کو عمل کرنے کا جذبہ، ایک ہوتے ہیں دستوری روایات.
ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے بدقسمتی سے. اب بہتر ہو, میں وہ ان لوگوں میں کیا شامل مجھے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے سے بہتر جا رہے ہیں, کیا لیکن ٹائم لگے گا. کامران مرزا صاحب, کیا مجھے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے یہ صحیح امید نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد کروائیں گے؟ آپ اس میں درست امید رکھتے ہیں, اور میں جو سمجھتا ہوں یا میں قاضی صاحب کو جو جانتا ہوں اپنے صوبے کے حوالے سے, وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے گا. اچھا, میں اس حد تک امید رکھتا ہوں, اور اس حد تک تبدیلی میری شاید اپنی بھی چاہت ہے, اور اس سے بھی میری جو ہے نا یہ امید ہے کہ وہ شاید کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائے گا کہ یہ ہائیبرڈ والا معاملہ بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک, ہائیبرڈ جو ہے نا وہ اس میں صرف ایک ذمہ دار نہیں ہے, اس میں ہم سارے ذمہ دار ہیں. میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عمران خان صاحب ہے. آگے بھی لے لیجئے, پیچھے بھی لے لیجئے, جہاں سے بھی لیں گے, جہاں سے شروع کریں گے وہ بات ادھر تک پہنچے گی. اور اس دستور میں جو سب سے بڑا مذاق ہے وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کا ہے. چوزن کہاں سے ہوتے ہیں, یہ اتنا بڑا مذاق ہے کہ اس کو جو ہے آپ نہیں وہ سمجھ پائیں گے شاید. مطلب آپ نہ ہی سمجھائیں تو آپ کو دکھ ہوگا اس پہ اگر سمجھ جائیں گے تو. یہ سمجھ تو ہم جاتے ہیں لیکن دکھ نہیں پہنچانا چاہتے. بس ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.